مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جو محترم کے سفر نامہ ہے، اس میں جو عراق کا باب ہے اس باب میں حضرت نے اس واقعے کو لکھا ہے، اور محترم نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ سن 1929 عیسوی کا ہے۔ معنی یہ ہے کہ 100 سال ہونے کو 4 سال باقی ہیں اس واقعے کے۔ اچھا، مفتی تقی صاحب نے یہ بھی لکھا کہ مولانا ظفر احمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو ہم سے بیان کیا تھا۔ فرمایا کہ بعد میں جب عراق جانا ہوا خود، تو وہاں کے محکمہ اوقاف کے جو ذمہ دار صاحب تھے انہوں نے بھی وہ واقعہ ہم سے بیان کیا۔ فرمایا کہ یہ اس زمانے کی بات ہے، سن 1929 عیسوی کی، کہ فرمایا تب تک عراق میں بادشاہت تھی۔ اس زمانے کے جو بادشاہ تھے انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں وہ 2 صحابی رضی اللہ عنہما نظر آئے جن کا ذکر میں نے گزشتہ سے پوستہ جمعہ کیا۔ ایک حضرت حذیفہ بن یمان تھے، دوسرے حضرت عبداللہ بن جعفر تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں ان 2 حضرات کی قبریں دجلہ سے کچھ فاصلے پر تھیں۔ فرمایا بادشاہ کو خواب میں آئے، اور خواب میں تشریف لانے کے بعد بادشاہ سے ان حضرات نے فرمایا کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے، کا انتظام کرو۔ تو خواب ختم ہو گیا۔ بادشاہ کی جب آنکھ کھلی تو خیال تو آیا کہ یہ کیا تھا۔ انہوں نے جو صاحب تھے، ان کے اپنے ساتھی تھے، ان کو بلایا، تو بادشاہ نے یہ بات ان کی خدمت میں رکھی کہ میں نے ایک رات کو خواب دیکھا ہے کہ 2 ہستیاں خواب میں آئی ہیں اور آ کر فرما رہی ہیں، اور ایک ان میں حضرت حذیفہ بن یمان ہیں، دوسرے حضرت عبداللہ بن جعفر ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ وہ ہم سے فرما رہے ہیں کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے، انتظام کرو، بچاؤ۔ بادشاہ نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، خواب ہی ہے یا کوئی۔ تو جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ مزارات پاک کو کھولنے کے بجائے کچھ فاصلے پر زمین کھود لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس جانب کوئی پانی اندر سے رس تو نہیں رہا، چونکہ فاصلے پر صحیح لیکن دجلہ تو بہہ رہا تھا، تو بھئی اس کا پانی کہیں اس رو پر تو نہیں آ رہا۔ مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ ان حضرات نے وہ جگہ کھود کر اس کو دیکھا تو کچھ بھی نہیں، مزارات پاک کو نہیں انہوں نے چھیڑا، تھوڑا فاصلے سے انہوں نے وہ زمین کھودی تاکہ کچھ تو اندازہ ہو، لیکن ان کو لگا کہ سب سوکھا ہے۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ کچھ بھی نہیں، آپ خود بھی دیکھ لیں وہ تو سوکھا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا شاید خواب ہی ہوگا میرا، کچھ اور تعبیر ہوگی، نظر انداز کر دیا بات کو۔ لیکن مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ پھر خواب آیا اور ان حضرات نے پھر یہی بات دہرائی۔ اب بادشاہ کو تو اب چین نہیں آیا کہ نہیں کچھ تو ہے۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ وہاں کے احباب جب ہم عراق گئے تو انہوں نے بتایا کہ اس زمانے میں ایک عالم زندہ تھے، انہوں نے بھی یہ بات حکومت کے آگے کہی کہ میں نے بھی بعین ہی یہی خواب دیکھا ہے۔ تو پھر بادشاہ نے علماء کو طلب کیا اور علماء کے مجمع میں اس بات کو رکھا کہ اب آپ لوگ بتاؤ۔ پہلی بار جب ہم نے دیکھا تو ہمیں یہ لگا کہ مزارات پاک کو کھولنے کے بجائے، اس لیے کہ آپ سب جانتے ہیں قبر جب بند کر دی جائے تو اس کو دوبارہ کھولنا تو
آسان یا بغیر ڈر کی بات نہیں ہے، آدمی گھبرا جاتا ہے. اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مزارات ہوں. اور یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ تب تک صحابہ کو اس مقام پر دفن ہوئے 13 صدیاں گزر چکی تھی. اور ظاہر بات ہے کہ جب اولیاء کی بات آئے تو ہمارا دل تھمنے لگتا ہے، اب چہ جائے کہ صحابہ ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو یہ سارے چیزیں آپ حضرات کے سامنے ہیں. ہمیں یہ لگا کہ ممکن ہے کہ پہلے دیکھیں تو ہم نے جہاں تک مناسب سمجھا کھود کر زمین کو دیکھ لیا تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں پایا، لیکن خواب پھر آ رہا ہے تو کچھ تو ہے. تو خیر بہرحال قصہ مختصر یہ کہ مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ جو اہل علم تھے، احباب تھے، ان سب نے پھر متفقہ طور پر بادشاہ کو رائے دی کہ ہماری رائے یہ ہے کہ مزارات پاک کو کھولا جائے، اور اگر یہ ایسی ہی بات ہے تو جو وجود پاک وہاں پر دفن ہیں ان کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کیا جائے. کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں، ابھی بھی حیات ہیں. ان کی کتاب جہان دیدہ بہت مشہور ہے. وہ سفر نامہ ہے حضرت کا، پہلی جلد ہے، وہ اس کے بالکل شروع میں ہے عراق کے باب میں. جب ان سب علماء نے بادشاہ کو اجازت دی کہ ہماری رائے یہ ہے کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو ان حضرات کے مزارات کو کھولا جائے، اور وہ بات اگر واقعہ جیسے وہ آپ کو خواب میں آ کے بتا رہے ہیں کہ پانی آ رہا ہے ہمارے قبروں میں، اس کا انتظام کرو، تو وہاں سے ان حضرات کے وجود پاک کو نکالا جائے. اچھا جب یہ بات پھیل گئی شہر میں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی، حکومت نے فیصلہ کیا کہ جو رائے علماء کی ہے مجبوری ہے. اچھا جب یہ آگ تو وہ یہ خبر تو یعنی وہ کیا کہتے ہیں، ایک مثال ہے نا کہ جنگل میں کی آگ کی طرح پھیل گئی. مسلمان ہزاروں کی تعداد سے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو حضرات حرم آئے ہوئے تھے حج کے، حج کا موسم تھا، وہ حج سے مکہ مدینہ سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا وہاں حاضر ہو رہے تھے. کیوں؟ وہ چاہتے تھے کہ حکومت ہمیں اجازت دے کسی طریقے سے بھی ہم حضور کے صحابہ کے جنازوں کو پھر سے کندھا دیں. یہ سعادت اگر آپ کو ہمیں ملے تو ہم تو مر جائیں. وہ حضرات جب وہاں سے ہزاروں، قصہ مختصر کریں، ہزاروں لوگ اس زمانے میں عراق پہنچے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا قاری ادریس ہوشیار پوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس زمانے کی حکومت کو بھی اس کا احساس تھا. ان حضرات نے پورا جتنا ان سے ہو سکا اس چیز کا انتظام کیا کہ جب ان حضرات کے پاک وجود کو وہاں سے نکالا جائے تو ان کو بانسوں کے ذریعے ایسے سہارے دیے جائیں تاکہ جتنے مسلمان آئے ہیں جتنا ہو سکے وہ کوشش کر کے بھلے ایسے بھی کر سکیں تو کر لیں تاکہ سعادت سے محروم نہ ہو. کہ جب ان حضرات کے وجود پاک کو نکالا گیا، علماء نے لکھا ہے سب سے پہلے تو یہی سیک کہ ساری کائنات حیران تھی کہ 13 صدیوں کے بعد بھی پیغمبر کے صحابہ کے وجود آج بھی تر و تازہ تھے. حالانکہ اچھا ایک اور چیز مفتی تقی صاحب نے لکھی اپنی کتاب میں، وہ بات قاری ادریس ہوشیار پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں نہیں ہے، لیکن مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ جب ہم گئے وہاں پر تو عراق کے جو اہل علم تھے ان حضرات کا کہنا تھا کہ اس زمانے میں ایک یعنی ڈاکٹر حضرات بھی آئے تھے، غیر مسلم بھی آئے تھے دیکھنے کے لیے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک ڈاکٹر، ان ڈاکٹروں میں ایسے تھے جو آنکھوں کے ماہر تھے، ان کا جن کو آپ آئی اسپیشلسٹ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے صحابہ کے چہروں پر جو نظر ڈالی. مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ہمیں عراق کے علماء نے بتایا ان حضرات نے کہ ان ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ تھا، وہ غیر مسلم تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ان چہروں میں یہ جو آنکھوں کے موتیے ہیں، میرا تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان موتیوں کے اندر آج بھی وہ نور باقی ہے جو عام مردوں کے مرنے کے تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. مفتی تقی عثمانی صاحب نے جہاں یہ باب ختم کیا ہے وہ عبارت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے یہ عادت نہیں بلکہ خرق عادت ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ فلک کے دیکھ کے کیا تیر کا نشانہ تھا، ادھر تھی بجلیاں ادھر ہمارا آشیانہ تھا.